إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، دنیا میں انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ دو چیزیں اس کے لیے میسر ہوں. ایک اس کا مقصد اور دوسرے اس کی حاجت. آدمی دو چیزوں کے درمیان جیتا ہے. ایک وہ مقصد جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر اور مقرر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، حلال و حرام میں اللہ کی شریعت کا لحاظ رکھنا، اور زندگی میں ہمیشہ اللہ کے حکم کے تابع اپنے آپ کو بنائے رکھنا. اس میں توحید، نماز، ذکر اور اسی طرح سے زندگی بھر کے تمام معاملات آ جاتے ہیں جو انسان کو پیش آتے ہیں. ایک ہے انسان کی زندگی کا مقصد، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مقصد کے ساتھ انسان کی حاجت بھی جڑی ہوئی ہے. انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، لباس کی اس کو ضرورت ہے، گھر کی اس کو ضرورت ہے، بیمار پڑتا ہے، دوائی کی اس کو ضرورت ہے، دوائی کے لیے پیسوں کی اس کو ضرورت ہے. دنیا میں انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت ساری حاجات اور ضروریات رکھی ہیں. ان ضرورتوں کا انسان، ان حاجتوں کا وہ محتاج ہوتا ہے. ان کے بغیر وہ جی نہیں سکتا ہے. اگر کھانا نہ ملے، نہ ملتا رہے، آدمی بھوک سے مر جائے گا. اگر پانی نہ ملے، پیاسا مر جائے گا. اگر لباس نہ ہو، سردی میں کتنے لوگ ٹھٹھر کے راستوں پر، سڑک کے کنارے مر جاتے ہیں. اگر اس کے پاس اپنی حفاظت کا انتظام نہ ہو، اپنی جسمانی قوت کے اعتبار سے غذا کا انتظام نہ ہو، ایسا انسان، اور اگر دوا نہ ہو تو ایسا انسان ہلاک ہو جائے گا. دنیا میں حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان، اس کی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان کو اس کا رزق ملے، اس کی حاجتیں پوری ہوں. تو ایک ہے مقصد اور دوسرا ہے حاجت. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک ہی آیت میں ان دونوں چیزوں کو جمع کیا ہے، لیکن ایک خاص ترتیب اس میں ہے. اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور الفاظ بندے ہی کی طرف سے رکھے دعا کے طور پر، اور اس دعا میں اقرار کے طور پر. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں. استعانت عون طلب کرنا، عون مدد. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. کس چیز میں؟ تیری عبادت میں. سب سے پہلے تو تیری عبادت میں ہم تیری مدد کے محتاج ہیں. کیونکہ حدیث میں آپ دیکھیے، نماز کے اخیر میں اور بعض روایات میں نماز کے آخری حصے میں، بعض علماء نے اس کو نماز کے بعد لیا ہے، بعض نے اس کو نماز کے اندر لیا ہے. راجح یہ کہ نماز کے اندر کیا دعا پڑھتے تھے؟
رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ، اے میرے رب، بعض روایات میں اللہم اعنی ہے، اے اللہ، اے میرے رب میری مدد کر، اعنی میری مدد کر، کس چیز پر مدد کر؟ علی ذکرک، تیرے ذکر پر، و شکرک، اور تیرا شکر ادا کرنے پر، و حسن عبادتک، اور تیری عبادت بہترین طور پر کرنے میں میری مدد کر، مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں بہترین طور پر تیری عبادت کروں۔ آپ دیکھیے مدد اللہ سے مانگ رہا ہے، کس میں؟ ذکر میں، شکر میں، اور حسن عبادت، اچھے سے تیری عبادت کروں، اس میں میری مدد کر۔ معلوم ہے کہ بندہ اس میں بھی اللہ کا محتاج ہے، اور یہ تو زندگی کا مقصد ہے۔ آدمی ساری چیزوں میں اللہ سے مدد مانگے اور زندگی کے مقصد میں مدد نہ مانگے، بیوقوف آدمی ہے۔ سب سے پہلے تو اس مقصد میں تیری مدد کے محتاج ہے، لیکن ایک ہے ڈائریکٹلی اس مقصد میں مدد، توحید میں، نماز پڑھنے میں، اور اسی طرح سے جتنی عبادات ہیں، روزہ ہیں، حج ہیں، اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، دینی اعمال میں، اس میں اللہ کی مدد کا محتاج ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ زندہ رہے گا تب کرے گا نا یہ سب کچھ۔ اگر اس کے سارے اعمال ہیں، ان اعمال کو کرنے کے لیے زندہ بھی تو رہنا پڑے گا اس کو، تو زندہ رہنے میں بھی اللہ کی مدد کا محتاج ہے۔ اگر اللہ اس کو زندہ نہ رکھے تو زندہ نہیں رہ پائے، مر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے، آدمی دیکھیے اٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے سب سے پہلے؟ ہاں، کیا دعا ہے؟ گڈ مارننگ۔ بہت سارے لوگوں کے تو یہی ہے نا، بچوں کو بھی سکھاتے، گڈ مارننگ نہیں بولا بیٹا تو پپو، گڈ مارننگ نہیں بولا گڈو نے۔ ہاں، یہ سب چیزیں خرافات ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اٹھتے ہی پہلی چیز کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں جلایا، زندہ کیا، حیات دی بعد اس کے کہ ہم مر چکے تھے، یا ہمیں موت دی تھی اس نے۔ بعدما اماتنا، موت بھی تو اسی نے دی تھی۔ والیہ النشور، اور واپس سے زندہ ہو کے اسی کی طرف جانا ہے۔ نشور، دوبارہ زندہ ہو کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو ہم کو زندہ کیا اس نے، ہماری زندگی نہیں رہے گی تو عمل کہاں سے کریں گے ہم؟ عمل کے لیے، عبادت کے لیے زندگی ضروری ہے۔ اس زندگی کی بقا کے لیے غذا ضروری ہے، رزق ضروری ہے۔ کھانا پینا نہیں ملے گا، اور لباس، اور اسی طرح سے دوا، اور ساری ضرورت کی چیزیں نہیں ملیں گی، آدمی ہو سکتا ہے تھوڑی دیر زندہ رہے، اس کے بعد کچھ دن تک، اس کے بعد مر جائے گا۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ دنیا کو پیدا کر دیا اور انسان کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس پوری دنیا کا نظام بنایا جو اس کے لیے مفید ہے۔ سورج کو ایک خاص فاصلے پر رکھا، اتنا نزدیک بھی نہیں کیا کہ جل کے بھسم، اتنا بھی دور نہیں رکھا کہ یہاں روشنی نہ ہو، اور روشنی کی نہ ہونے کی وجہ سے پیداوار ہی نہ ہو۔ اگر روشنی نہیں ہوتی تو پیداوار ہوتی، اور پانی بھاپ بن کے اوپر جاتا، بارش ہوتی، بارش نے تو اناج اگتا، اناج نہیں اگتا تو اگلا اناج کہاں سے اگاتے؟ تو انسان کے لیے اللہ نے پوری کائنات کا نظام اور دنیا کا نظام انسان کے موافق بنایا ہے۔ زمین، بارش، آسمان، بادل اور ہوائیں، سب کچھ نظام بنایا اللہ نے۔ اور پھر انسان کے جسم میں نظام بنایا، کھانے پینے کے لیے اس کو زبان دی، حلق دیا، دانت دیے، اور پھر نالیاں دیں، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر پیٹ میں ہضم کرنے کے لیے معدہ دیا، اور نکلنے کے لیے راستہ بنایا تاکہ پھر سے کھائیں، اندر کا باہر بھی نکلے۔ اور پھر اس میں بنایا کہ کھایا ہوا کھانا، اس سے خون بنے گا، طاقت بنے گی، وہ جسم کی قوت بنے گا۔ پانی نہیں پیے گا ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گا، کھانا ٹھیک سے نہیں کھائے گا مال نیوٹریشن ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، آدمی ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے لیے غذا کا انتظام کیا باہر،
اور اس غذا کو ہضم کرنے اور جسم کے لیے قوت بنانے کا نظام بنایا اندر، اور باہر بھی ایک نظام بنایا اس غذا کی اویلیبلٹی کے لیے، پروڈکشن کے لیے. کیسا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ اللہ ہے. لیکن انسان تک وہ آنا بھی ضروری ہے. 5 انگلیاں بنائی، 4 بناتا تو روٹی توڑ سکتے ہیں؟ کیسا توڑتے بتائیے؟ اس کو ادھر رکھا اور 4 کو ادھر رکھا. کبھی بیٹھ کے سوچتے ہم لوگ؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن وہ زندگی میں نئی جب ہوتی ہے نا تو بڑی رہتی ہے. چیزیں بڑی کب لگتی؟ جب وہ نہیں رہتی. ایک سکرو جب نہیں ملتا ہے، سائن کرنے کے لیے پین جب نہیں ملتا ہے، کچھ لکھنے کے لیے کاغذ جب ٹکڑا اتنا سا بھی نہیں ملتا ہے، تب پریشانی ہوتی ہے. انسان چیزوں کی قدر بھولا رہتا ہے یہاں تک کہ ان کو کھو دیتا ہے. آدمی چیزوں کی قدر اس کو سمجھ میں نہیں آتی یہاں تک کہ ان کو کھو دیتا ہے. کھونے کے بعد میں ان چیزوں کی قدر اس کی سمجھ میں آتی ہے. سامنے ہماری دیکھیے کتنی نعمت ہے، اس کو لے کر لقمہ بنانے کی اللہ نے صلاحیت دی، وہ آئے اس تک. لیکن پھر بیوی بھی لا کے رکھ رہی پکا پکا کے اس تک، اور پھر کسان وہاں سے لے کر دکان تک لا رہا ہے، دکان والے سے ہم لوگ لے کر آ رہے. پورا نظام بنا تجھ تک برابر پہنچے، وہ چیز تجھ تک برابر پہنچے. تو یہ سارا نظام بنایا، رزق کا نظام اللہ رب العالمین نے بنایا. اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. بندہ اللہ سے کیا کر رہا ہے؟ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں. کہ زندگی کے مقصد میں جو کہ عبادت ہے، ہم تیرے محتاج ہیں، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم کو جسمانی روحانی قوت کی ضرورت ہے، وہ بھی ہم تجھ سے مانگتے ہیں. تو نہ دے تو ہم نہیں کر سکتے. نہ اللہ کے توفیق دیے بغیر آدمی دین پر آ سکتا ہے، نہ اللہ کی قوت دیے بغیر آدمی دینی اعمال کر سکتا ہے، بلکہ انسان کی حاجات بھی انسان پوری نہیں کر سکتا ہے. اگر ہاتھ نہ ہو تو آدمی استنجا کیسا کرے گا؟ گندگی کی صفائی کرنا کتنا مشکل کام ہوگا اگر ہاتھ نہ ہو انسان کے پاس. بتائیے، ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے میسر کی. ہم ہر وہ ضرورت جو انسان کی ہے وہ رزق ہے. حتیٰ کہ بعض سلف نے اولاد کو بھی رزق میں شامل کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے رزق دیا، نیک اولاد دی، یہ بھی رزق میں آتا ہے. اسی لیے حدیث میں بھی آیا کہ تو اور تیری اولاد تیری کمائی، وہ تیری کمائی ہے. الولد من کسب ابی، بیٹا باپ کی کمائی ہے. تو ایک اعتبار سے وہ بھی رزق میں آ جاتا ہے. ساری نعمتیں جو اللہ عطا کرتا ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تم کو مال اور اولاد کے ذریعے سے قوت دے گا. مال اور اولاد کے ذریعے تم کو اللہ قوت دے گا. تو یہ جو چیز ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. ایک انسان کی زندگی کا مقصد، اور 2 اس کی حاجت. کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور ہماری ضرورتیں بھی ہیں. ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام بھی اللہ نے کیا ہے، اور وہ بندے کو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. لیکن نمبر 1 پر مقصد کو رکھا یا ضرورت کو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اپنے سارے معاملات میں. تو عبادت کو پہلے رکھا، کیونکہ یہ مقصد ہمیشہ ضرورت سے پہلے ہونا چاہیے. یہی عقل مندی ہے. لیکن یہ بھی اس میں اشارہ موجود ہے کہ اگر آدمی مقصد کو پورا کرے تو اللہ کی مدد کا بھی حقدار بن جاتا ہے. جو انسان مقصد کے مطابق جیے، اللہ تعالیٰ مقصد کو پورا کرنے والے کی مدد بھی کرتا ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. یا حدیث میں جیسے آپ دیکھیں گے کہ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کر وہ تیری حفاظت کرے گا. جب آدمی اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے تو اللہ بھی اپنا وعدہ پورا کرتا ہے.
لہذا اللہ کی طرف سے رزق کا انتظام اللہ نے کر رکھا ہے، لیکن اس میں برکت اور اس میں انسان کے لیے آسانی تبھی ہوتی ہے جب آدمی اللہ کی عبادت کا حق ادا کرے۔ آج کے درس میں ہم اسی عنوان کو لے کر چلیں گے کہ معاشی مسائل، فائنینشیل ایشوز، ویسے بھی ہم لوگ بہت ملک ہمارا گھاٹے میں چل رہا ہے، بہت پریشانی میں چل رہے ہیں، قرضے پہ قرضے بڑھ رہے اپنے اور پبلک پریشان ہے۔ تو اسلام میں معاشی مسائل کا کیا حل ہے؟ اسلام میں معاشی فائنینشیل ایشوز جو بھی ہمارے ہیں ان کا اسلام میں کیا حل ہے؟ بہت بڑا حل بھی بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں جو موٹی موٹی ہیں جو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اسلامی مسائل کا حل بولتے ہی لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اسلامک بینک کھلنا چاہیے جس میں سب کو ملے، خوش رہے سب لوگ، ایک دم کھا پی کے مست ایک دم۔ وہ نہیں بولیں گے ہم، اس کو چھوڑ کے ہم چلیں گے کہ اسلام میں انفرادی سطح پر اور چھوٹی موٹی بستی، چھوٹے موٹے سماج کی سطح پر کیا حل ہے، کیسے اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اس عنوان کو چھونے سے پہلے، کیوں ایسا ہو رہا ہے بار بار آواز میں آپ، اس سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ رزق کے معاملے میں اللہ کے وعدے کیا ہیں۔ خلاص کرامت ہو گئی نا۔ نمبر 1، رزق اللہ کے ذمے، رزق اللہ رب العالمین کے ذمے اور اللہ ہی دیتا ہے، اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی تم پر نعمت کو یاد کرو۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی خالق ہے؟ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق عطا کرے؟ اور کوئی ہے اللہ کے سوا جو تم کو آسمان سے زمین سے رزق دیتا ہے، جو تمہارا پیدا کرنے والا بھی ہو؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فَأَنَّا تُفَكُونَ، تو تم کہاں سے جھوٹ میں پھنسائے جاتے ہو، تو تم کہاں سے جھوٹ میں پھنسائے جاتے ہو۔ یعنی یہاں پر اللہ نے بتایا کہ کیا اللہ کے سوا کوئی ہے جو تمہارا خالق ہو اور رازق ہو؟ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا اور اللہ ہی تم کو رزق دیتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو تم کو پیدا کرنے والا ہو اور تمہیں رزق عطا کرنے والا ہو، لہٰذا وہی اس لائق ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ لا الہ الا ہو فأنا تؤفکون، تو تم کہاں سے افک میں، افک کا معنی ہوتا ہے جھوٹ، تم کہاں سے ایک جھوٹے عقیدے میں پھنسائے جاتے ہو جس کا نام کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک جھوٹ ہے، بلکہ سب سے بڑا اور سب سے بدترین جھوٹ ہے اللہ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی ایک بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 6۔ زمین میں کوئی ایک جاندار بھی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ معلوم ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے جنگل میں جاندار ہوں، سمندر میں مچھلیاں ہوں، یا اسی طرح سے آسمان میں اڑنے والے پرندے ہوں، یا رینگنے والے جاندار ہوں زمین پر، یا انسان ہو یا اور کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے تھوڑا کھاتا ہو یا زیادہ۔ لوگ بولتے ہیں نا ہاتھی اگر فری میں کوئی دے دے تو لینا نہیں، رکھنے کا اور سنبھالنے کا خرچہ ہاتھی سے زیادہ رہتا، تو ایک انسان کیسے اس کو کھلائے گا؟ لیکن ایک ہاتھی کے بارے میں لوگ ڈر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی ویل مچھلیاں ہیں، جنگل کے اتنے سارے جاندار ہیں، سب کھاتے ہیں، سب کو اللہ رزق دیتا ہے۔ تو کوئی ایک مخلوق بھی ایسی نہیں ہے زمین پر جس کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہ لیا ہو۔ اور اللہ برابر کتنے سال ہو گئے آپ دیکھیے، ہزاروں سالوں سے گنتی بھی نہیں اس کی، اللہ تعالیٰ برابر رزق دے رہا ہے اور مخلوقات پل رہی ہیں۔ تو یہ پہلی بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ رزق آتا کہاں سے ہے، رزق آتا کہاں سے ہے؟
اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ آدمی کہے بابا میری بگڑی بنا دو. ہاں پبلک کہاں جاتی؟ یا تو زندہ بابا کے پاس جاتی یا تو وفات پائے ہوئے. قبر پر جائیں گے, دکان نہیں چل رہی اور رزق کا مسئلہ ہے, تو کیا کریں گے؟ وہاں جا کے ناڑے, دھاگے, کڑے, انگوٹھی اور بکرے, دمبے ذبح کریں گے اور کیا چاہیں گے؟ رزق ملے. وہاں سے نہیں آتا رزق, وہاں سے نہیں آتا ہے. یا زندہ بابا کے پاس جائیں گے, بابا کچھ کرنی ہے کہ بابا؟ بابا نہ بولے گا, بہت بڑی یہ بولتا ہو تمہارے پیچھے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کے حل کرنے کے لیے تم کو کچھ کرنا پڑے گا. تو وہ ان سے لیتا اور ان کو دلاتا. سوچیے آپ, فیس اتنی لگے گی, تو خود رزق میں اس کا محتاج ہے اور تو اس کے رزق کا مسئلہ حل کرے گا, تو اپنا نہیں حل کر پا رہا. لیکن لوگ جہالت کی وجہ سے سمجھ نہیں پاتے. امیدیں, چاہتیں, تمنائیں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں, اس کی عقل کو اندھا کر دیتی ہیں. تو یہاں نہیں رزق. یا بعض اوقات انسان اپنے اوپر اعتماد کرتا ہے, انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ جب سب کچھ میرے پاس ہے نا, یہ میرے نالج کی وجہ سے مجھ کو ملا ہے, میری انٹیلیجنس, میری سالوں کی محنت, ہاں میری اسپیشل کیپیسٹیز. رزق اس میں بھی نہیں ہے. کتنے لوگ ڈگریوں والے ہوتے جاب نہیں ہوتا ہے, اور کتنے لوگ انگوٹھا چھاپ ہوتے ان کے پاس ڈگری والے جاب پہ ہوتے ہیں. نہیں, کچھ بھی نہیں آتا. دودھ بیچتا تھا, بیچتے بیچتے ہاں تبیلے میں, پھر اس نے بڑا سا کچھ کھول لیا, اس کے بعد پھر انجینئر کو بھی رکھا, اس کو بھی رکھا, ڈاکٹروں کو رکھا, سب بڑے بڑے لوگ آئے, سائنٹسٹ بھی آئے اس کے پاس, تبیلا بڑھتا گیا اس کا. ہاں 2 گائے سے لے کے 5000 بھینس اس کے پاس ہے, اور کمپنی کھول لیا, دودھ کی ڈیری بنا لیا, لیکن اس کو کچھ بھی آتا نہیں. لیکن اس کے پاس لوگ کام کرنے والے ایک دم پڑھے لکھے, ہائی ٹیک, باہر سے بھی منگاتے وہ لوگ, انگلینڈ سے, امریکہ سے. اس کو ٹرانسلیٹر بھی پیسے پہ رکھنا پڑتا ہو, پڑھا لکھا آدمی. نہیں سمجھ میں آتا کچھ. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دیتا ہے, اللہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں انسان کی محنت, کوشش, اس کا اپنی جگہ دخل ہے اس کا, لیکن وہ اصل نہیں ہے. وہ اللہ کی توفیق کے بغیر زیرو ہے. اللہ کی توفیق اور عطا کے بغیر اس کا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ دے تو ہی ہوگا. لہذا پہلی چیز یاد رکھنے کی ہے کہ رزق کہاں سے آتا؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آسمان میں ہے تمہارا رزق. یعنی رزق کہاں سے آتا ہے؟ یا اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. رزاق کون ہے؟ اللہ ہے. رزق دینے والا اللہ ہے. تو ایک تو بات یہ یاد رکھنا چاہیے, جو بنیادی نقطہ ہے, رزق آتا کہاں سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. نمبر 2, رزق کم زیادہ بھی ہوتا, کسی کو کم کسی کو زیادہ. پھر زیادہ والے کو کبھی کم کبھی زیادہ, اور کم والے کو کبھی زیادہ کبھی کم. ایسا اللہ کرتا رہتا ہے, ایک جیسا نہیں رکھتا. حالات کبھی برے ہوتے ہیں, کبھی اچھے ہوتے ہیں. وہ جو اچھے برے حالات آتے ہیں اور کمی زیادتی ہوتی ہے, وہ بھی کہاں سے ہوتی؟ یا بابا کی وجہ سے ہوتی. پھر بھاگتی پبلک, بابا بہت اچھا چل رہا تھا لیکن معلوم نہیں کیا ہوا, کچھ تو گڑبڑ ہے, کسی نے کرنی کیا ہے, ہمارے رشتہ دار صحیح نہیں ہے. بیچارے ہر آدمی کے رشتہ دار ہی ایسے ہوتے ہیں جو اس کے رزق میں رکاوٹ بنتے ہیں. کچھ ہے کہ دیکھو. تو بعض اوقات انسان رزق میں جو مسائل آتے ہیں, اپلائی کر رہا لیکن جاب نہیں, دکان ڈالا لیکن چل رہی نہیں. بھائی سبھی پریشان ہیں, جس کا تو نام لے رہا وہ بھی پریشان ہے. بابا جس کا نام بتاتے نا, تمہارے خالہ کا بیٹا ہے دیکھو, مار دیتے ایک تیر, ہوا میں تیر مار دیتا, یہ پکڑ لیتا اس کو. وہ خود بھی پریشان ہے, وہ سمجھ رہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے.
آدمی اکثر اپنے دشمن کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے. عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے. جادو کی اپنی ایک حقیقت ہے، لیکن آج کل کے جتنے بھی اس طرح کے عاملین ہیں، راکیز جتنے بھی ہیں، ہاں راقی بولتے ہیں نا اس کو، کیا بولتے ہیں راکی، بہت سے ایسے ہیں جو رقیے کے نام پہ لوگوں کی ان کے دینی جذبات کا استحصال کرتے ہیں. گھر میں اگر برتن گرتے ہیں تو کبھی نہیں بولیں گے تمہارے گھر میں چوہے ہیں کیا، یہ بولیں گے تمہارے گھر میں جن کا اثر ہے. اور اگر کوئی تھوڑا سا دیندار یا تھوڑا سا پڑھا لکھا بھی بولے بابا ہمارے گھر میں چوہے بھی ہیں، ان چوہوں کو جنات ہی کرتے ایسا، برتن گرانے لگاتے تمہاری نیند خراب کرنے کے لیے، وہ چوہے نہیں وہ جنات ہیں. اچھی بات بابا آپ ہم سے زیادہ جانتے. تو ہر چیز کو لے جا کے کس سے جوڑیں گے؟ جن جادو سے. اس کی اپنی ایک حقیقت ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن آج ہوا یہ ہے کہ ہر چیز میں وہی دیکھا جا رہا ہے. دماغ میں آدمی کے، ہر آدمی کے، اور ایک بار یہ بیٹھ گیا دماغ میں نکلتا نہیں. سر دکھ رہا، جن کا اثر ہے. دکان میں موڈ نہیں لگ رہا، بیٹھنے کو دل نہیں کر رہا، جادو ہے. گاہک نہیں آ رہا، جادو ہے. پیسے خرچہ بڑھ رہا، جادو ہے. سلنڈر سے لے کے ان سب کا بھاؤ بڑھ رہا، کیا ہے؟ جادو ہے. ہر چیز میں جادو نہیں. اس میں بعض اوقات انسان جن جادو کرتے 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 جن اور جادو کو کائنات کا رب بنا دیتا ہے. سب ان کی وجہ سے ہو رہا. عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ کون کر رہا ہے کائنات کا نظام؟ کون چلا رہا؟ اچھے برے حالات کس کی طرف سے آ رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. لیکن دھیرے دھیرے ان کی وجہ سے ذہن یہ بن جاتا ہے کہ اللہ سے ذہن ہٹ جاتا اور جنات اور جادو، اور وہ تو وہی چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی، اب بعض اوقات بات لمبی ہو جاتی ہے لیکن سنیے اس کو، یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ٹھوکر کھا کے اونٹ پہ سے صحابی گرے یا اونٹ کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے شیطان کو برا کہا ایسا مت کرو، شیطان کو برا مت کرو. امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا کہ برا ہو شیطان کا، اس نے ایسا کیا. کہا ایسا مت بولو، بسم اللہ بولو. کیا بولو؟ بسم اللہ. جب بھی آدمی ایسا کرتا ہے، شیطان کو برا بولتا ہے، شیطان پھول جاتا ہے، ایسا گھر کے ایسا بڑا ہو جاتا ہے ایک دم، اور کیا بولتا ہے؟ میری وجہ سے ہوا یہ. امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے. ہم سوچتے کبھی اس کے اوپر؟ ہر چیز میں جن، ہر چیز میں جن، ہر چیز میں جن. کیا ہے؟ اچھا معلوم کیسا پڑا تجھ کو؟ تمہارے اوپر 3 جن ہیں. 30 بھی بولتا، 3 جن ہیں تمہارے اوپر. اس کو معلوم کیسے پڑا 3 ہے وہ؟ بھئی اگر وہ جن ہی 3 آوازیں نکال رہا، تجھ کو کیا معلوم؟ اور اگر یہی ٹریننگ لے کے آیا ہے بہو، وہی ٹریننگ لے کے آ گئی ہے ساس کو ڈرانے کے لیے کہ ساس تو اب بہت ستا رہی، ایک کام کرو جن لاؤ، ساس ڈر جائے گی اور مار پیٹ بھی نہیں ہوگی اور ساس جو بولے وہ سنے گی. ایسا بھی ہوتا بعض اوقات. کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کیا کر دیتا ہے؟ تنگ کر دیتا ہے. جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے. کیوں کرتا اللہ ایسا؟ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. وہ اپنے بندوں کے احوال سے خبردار ہے اور ان کے حالات کو دیکھنے والا ہے. اس کو خبر ہے کس کو کتنا دینا چاہیے، اور وہ دیکھتا ہے کس کو دینا چاہیے، کس کو نہیں، کس کو کم، کس کو زیادہ. یعنی یہ جو بات بتائی، معلوم ہے کہ اللہ کے علم کے تابع ہے یہ چیز ہے. اللہ رب العالمین خبر رکھنے والا اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. یہ نہیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، کہ اللہ میں اس کے لیے پریشان ہوں، تو دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا؟ دیکھ رہا.
اللہ نے یہاں کیا کہا؟ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. اللہ کو نہیں معلوم؟ ایسا نہیں، اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے، تو پریشانی میں ہے. دائیں بائیں مت جا. کیوں؟ اس لیے کہ رزق کا معاملہ کسی اور سے نہیں، اللہ سے جڑا ہوا ہے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. تیرا رب ہے جو رزق کو چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. تو رزق کی زیادتی اور کمی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. ہمارا رزق فلاں نے بند تو نہیں کر دیا ہے. اللہ دینا چاہے اور کوئی نہیں دینا چاہے، ایسا ہو سکتا نہیں ملے گا. اسباب دنیا کے ہوتے ہیں، لیکن ان اسباب سے اوپر کون ہے؟ اللہ ہے. اگر ایسا ہوتا کہ جادو سے سب کچھ ہو سکتا تھا، دنیا میں ایک بھی مسلمان زندہ رہتا؟ بٹھا دیتے ایک کو. مسلمانوں کے خلاف کچھ سازش کرنے کی ضرورت نہیں، ایک کام کرو، ایسا جادوگر بٹھا دو، سارے مسلمانوں کو ختم کر دے. اب اس میں دو طرف ہیں. کبھی انشاءاللہ میں نظر بد کے تعلق سے بھی الگ سے لوں گا. جو لوگ سمجھ رہے ہیں ان کو معلوم ہے اس ٹاپک پہ میں کیوں بول رہا ہوں. ایک ہے طبقہ وہ جو سرے سے جادو کا انکار کر دیتا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو جادو کو اتنا زیادہ سمجھتا ہے کہ پھر اللہ کو بھول جاتا ہے. ان دونوں کے بیچ میں صحیح عقیدہ ہے. کچھ لوگ کیسا کرتے ہیں؟ جادو ہے، پھر وہ ہر چیز میں جادو 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 جادو. رزق کا معاملہ، یہ معاملہ، بول رہا، ٹینشن آ رہا، گھر کے اندر جھگڑے ہو رہے، سب کہیں بھی دینی حل نہیں دیکھے گا. ہر چیز میں کیا ہوگا؟ جادو. پھر چاہے تو بابا کے پاس جائے گا، چاہے پھر کسی دیندار بابا کے پاس جائے گا. ہاں اس کے حساب سے اچھے بابا پیسے نہیں لیتے تو اچھے رہتے. وہ ایمان لے رہا تیرا عقیدہ خراب کر رہا ہو. تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو ہر چیز میں جادو، اس کو ماننے والے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو سرے سے جادو کو نہیں مانتے ہیں، سرے سے اس طرح کی چیزوں کو نہیں مانتے ہیں. کہتے اگر ایسا ہوتا تو سب یہ ہو جاتا. جادو کا اثر ہے، لیکن اس کے اوپر کس کی مرضی چلتی ہے؟ کس کے اذن سے وہ ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ہو سکتا نہیں. وہ ایسے ہی جیسے کوئی پتھر مارے کسی کو، اللہ چاہے گا وہ لگے گا، نہیں چاہے گا نہیں لگے. لیکن پتھر لگا تو کیا ہوتا؟ ڈیمیج ہوتا ہے. اس سے آپ یہ نہیں بول سکتے کہ پتھر کا ڈیمیج نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہ وہ مارے گا تو لگے گا ہی آپ کو. اللہ چاہے گا لگے گا، اللہ نہیں چاہے گا نہیں لگے گا. ان دونوں چیزوں کو جمع کرنے کا نام صحیح عقیدہ ہے کہ جادو کا اثر ہے، لیکن اللہ کے حکم سے آگے ہو جا سکتا نہیں. اللہ اگر ہونے دے تو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. تو اس سے اوپر بھی اللہ کی مشیت اور اذن چلتا ہے. لہٰذا ہم کو اصل میں کس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے؟ جادوگر کی طرف، اللہ کی طرف. یہ فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں؟ وہاں سے. یاد رکھیں گے اس کو. تو رزق کا معاملہ کس سے جڑا ہوا ہے؟ دائیں بائیں نہیں جانا. تو کہا کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلاتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ کیا اسباب ہیں جو رزق میں برکت کے، یا اسی طرح سے جس کے ذریعے سے ہم رزق کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں اپنے سماج میں، انفرادی سطح پر بھی خصوصاً اور اجتماعی سطح پر بھی. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف لایا جائے. اکثر رزق کے مسائل میں آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا جو معاملہ دکھائی دیتا ہے زندگیوں میں، کیوں نہیں آتا نماز کو؟ بولے دکان پہ بیٹھنا پڑتا نا، کیا کروں؟ تو مت بیٹھ. بولے کھائیں گے کیا صاحب؟ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی تو نماز کیوں چھوڑ رہا؟ رزق کی وجہ سے. اس لیے کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ نماز رزق میں رکاوٹ ہے. نماز کیا ہے؟ اللہ کی عبادات میں سب سے عظیم الشان عبادت ہے. لیکن تیرے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ نماز رزق میں مانع ہے. یہ مینٹالٹی لوگوں کی ختم کرنا ہے. شروعات جڑ سے ہوتی ہے، پتوں سے نہیں. پتے سوکھنے کا مطلب پانی کدھر ڈالیں گے؟ پتوں پہ.
ہاں پتوں کو ہرا بنائیں گے, ان کو ایک دم خوبصورت بنائیں گے, ایک دم کریں گے, میک اپ کریں گے, اس کا کیا کرنا پڑے گا؟ پیڑ سوکھ رہا ہے کا مطلب پانی کا ڈالتے ہیں جڑ میں. تو امت میں رزق کا مسئلہ حل کرنے کے لیے سب سے پہلے جڑ سے شروع کرنی پڑے گی کہ تو اللہ کا عبادت گزار بندہ بن جا, عقیدے کی سطح پر بھی اور عمل کی سطح پر بھی, کیونکہ رزق کے معاملے کو اللہ نے عبادت سے جوڑا ہے. رزق کے معاملے کو کہاں سے جوڑا ہے؟ عبادت سے. اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. سورہ الذاریات آیت نمبر 56 سے 58 تک آپ پڑھیے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں. اس میں دو چیزیں خاص, ان کی زندگی کا اصل مقصد عبادت ہے, کوئی اور نہیں. وہ چاند پہ جائیں, وہ خوب کمائیں اور یہ وہ سب انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے, یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. وہ ضمنی چیزیں ہیں, اصل نہیں ہے. پوری لائف کا گول وہ نہیں ہے. لوگ سوچ بھی کرتے ہیں, ہاں نہیں کرتے. انجینئر بنا, جاب نہیں ملا, بزنس مین بن گیا, کپڑے کی دکان کھول کے اور اچھا چل رہا اس کا, تو کیا کریں گے؟ مقصد میں فیل ہو گئے بولیں گے اس کو. مین مقصد اس کا پیسہ تھا, انجینئر اور ڈاکٹر نہیں تھا اس کا. کلینک کھولا نہیں چل رہا, کیا کیا پھر؟ دکان کھول دیا میڈیکل کی یا کچھ اور کر لیا. کتنے لوگ سوئچ کرتے ہیں. اصل مقصد وہ نہیں ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کا بندہ بن جائے, کسی اور کا بندہ بنے, اس کی زندگی میں توحید ہو اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہوں. یہ عبادت. عبادت کیا ہے؟ اس کی زندگی میں توحید ہو اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہوں. انسان ایسا جیے, یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے. کسی اور کو راضی کرنے والا نہ بنے کہ اس کو کیا پسند ہے وہ کرنا ہے. نہیں, سماج, بیوی, بچے, دوست, احباب, رشتہ دار اور فلاں فلاں, تیری زندگی اللہ کو راضی کرنے والی ہونا چاہیے. جو چیز اللہ کو پسند ہے تیری زندگی میں ہو, جو نہیں پسند نہیں ہو. یہ تیری زندگی کا مقصد ہے. تو کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری ہی عبادت کریں, کسی اور کی نہیں. شرک والی زندگی نہیں چاہیے. لیکن جب عبادت کا اللہ تعالیٰ نے زندگی کا مقصد بتایا تو اس کے بعد انسان کی حاجت کا بھی ذکر کیا ہے. کیا کہا؟ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون, میں ان سے رزق نہیں چاہتا, یعنی میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ رزق کے پیچھے دوڑ دھوپ میں اپنی زندگی ختم کر دیں خود کے لیے یا بیوی بچوں کے لیے. وما اريد ان يطعمون, اور یہ بھی نہیں چاہتا, میرا ارادہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ مجھے کھلائیں. ٹھیک ہے, بولے بیوی بچوں کے لیے نہیں کرنے کا, اللہ کو کھلانے کے لیے کرنے کا اپنے کو ہے ایسا. عموماً جو غلام ہوا کرتے تھے وہ اپنے مالک کے کھانے کا انتظام کیا کرتے تھے. تو تجھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ اس لیے نہیں بنایا کہ تو اللہ کے کھانے کا انتظام کرے. یا اسی طرح سے مشرکانہ سماج کے اندر مشرکین کیا کرتے ہیں؟ کھانے وانے کی چیزیں کس کے سامنے رکھتے؟ اپنے معبودوں کے سامنے چڑھاوے کے طور پر کھانے کی چیزیں رکھتے ہیں. وہ کما کے لا کے مجھ کو دیں, نہیں چاہتا میں. وما اريد ان يطعمون, میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, یہ تو اللہ ہیں جو الرزاق ہیں. الرزاق یہاں رازق نہیں کہا, رازق بھی تو ہے, خیر الرازقین اللہ ہے, لیکن یہاں رزاق کا لفظ استعمال کیا. کیوں؟ رزاق میں دو چیزیں ہیں. عربی زبان میں جب کوئی لفظ
فعال کے وزن پر آتا ہے. رزاق، علام، خلاق اس طرح کے وزن پر آتا ہے. تو اس میں کثرت اور تکرار کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. ریپیٹیشن اور بہت، یہ دونوں معنی اس میں آ جاتے ہیں. وہ رزاق ہے، بہت رزق دیتا، اس کے پاس کمی نہیں رزق کی. اللہ کم تو نہیں پڑ جائے گا نا تیرے پاس، ہے ایسا؟ اللہ کے پاس کم پڑے گا؟ جنت میں لوگ بول رہے بھوک لگ رہی جلدی لاؤ ہم کو، حشر سے آئے ہم لوگ، نہیں ہمارے پاس ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا. اللہ کے پاس کمی نہیں ہے، کبھی نہیں ہوگا ایسا کہ جنتی کچھ مانگے اور نہ ملے اس کو. لہم ما یشاؤون، لہم ما یشاؤون، جو چاہیں ان کو ملے گا اس کو. تو اللہ رزاق ہے، بہت رزق ہے اس کے پاس، اور تکرار ہے اس کے پاس. آج مانگا کل شرما رہا، اللہ کل دیا تھا آج مانگوں کہ نہیں مانگوں. کل بھی تو اللہ کا محتاج تھا، آج بھی اور کل بھی رہے گا. اللہ کل بھی دیا، آج بھی دیا، کل بھی دے گا. بار بار دیتا ہوں، کثرت سے دیتا ہے، خوب ہے اس کے پاس، اور وہ بار بار دیتا ہے. پرندے ہو، انسان ہو، مچھلیاں ہوں، چوپائے ہوں، جنگلی جانور ہوں، سب کو اللہ دیتا ہے، بار بار دیتا ہے، کثرت سے دیتا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوہ، وہ بہت قوت والا ہے. المتین، بہت سخت ہے، کمزور نہیں. اللہ کیا ہے؟ قوت والا ہے اور شدید ہے. المتین، شدید. تو کہا کہ اب دیکھیے پہلے کیا بیان کیا، کس کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. عبادت کا بولتے ہی پھر دوسری بات کیا آ رہی ہے؟ رزق. معلومات دونوں میں کیا ہے؟ جوڑی ہے. عبادت میں اور رزق میں جوڑی ہے. لیکن پہلے عبادت کو ذکر کیا اور اس کے بعد رزق کا وعدہ کیا. اللہ رزاق ہے. اس میں اس طرف اشارہ ہے اکثر عبادت میں کوتاہی رزق کی وجہ سے ہوتی ہے. ہاں کہ نہیں؟ دیکھیے ایک میجورٹی مسلمانوں میں نماز چھوڑنے والی کیوں چھوڑتی ہے؟ کام کاج کے، یا تو آرام یا پھر کام، ان کی وجہ سے آدمی نماز چھوڑتا ہے. اللہ کی عبادت کو آدمی چھوڑتا ہے اکثر رزق کی وجہ سے. اللہ نے بتایا کہ عبادت کر، تیری زندگی کا مقصد یہ ہے، تو یہ کر. اس کے لیے پیدا نہیں کیا تجھ کو میں نے کہ تو دنیا کمائیں اور مجھ کو کھلائیں، نہیں، یہ میرے ذمہ ہے کہ میں رزق دوں گا. عبادت کا حکم دینے کے بعد، زندگی کا مقصد بتانے کے بعد اللہ نے بتایا رزق کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. بلکہ قرآن میں نبی کے بارے میں بھی یہ بات آئی ہے. یہاں عمومی عبادت کا ذکر ہے، لیکن عبادات میں سب سے بڑی عبادت، عملی عبادات، بدنی عبادات میں کون سی عبادت ہے؟ نماز. اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، کیا فرمایا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. سیم میٹر ادھر بھی ہے، سیم کنٹینٹ ادھر بھی ہے، لیکن یہ اسپیسیفک ہے نبی کے لیے اور ضمناً سارے مسلمانوں کے لیے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ خود بھی نماز پر جمے رہیے. آپ بھی نماز پڑھو، گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کو بولو. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے. یعنی آپ کی زندگی کا مقصد رزق کی دوڑ دھوپ نہیں، خوب کما کے بتاؤ میں اللہ کا نبی ہوں. ہاں بتاؤ دنیا کو کہ میں دیکھو میرے پاس کتنا ہے. آپ کی پوری زندگی دوڑ دھوپ میں چلی جا رہی، اس کی نہیں، نہ اپنے لیے نہ اللہ کے لیے. اللہ کو ضرورت نہیں. لا نسألک رزقاً، ہماری ڈیمانڈ آپ سے رزق کی نہیں ہے، ہم آپ سے رزق کموانا نہیں چاہتے. نحن نرزقک، بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں. آپ دیکھیے نماز کا حکم آیا اور بتایا کہ زندگی کا مقصد تمہارے رزق نہیں ہے. رزق کون دیتا؟ پھر اللہ دیتا ہے. نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں اور دیں گے. مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کا معنی پایا جاتا ہے. ہم آپ کو رزق دیتے ہیں اور آئندہ بھی دیں گے. والعاقبۃ للتقوی، اور اچھا انجام تقوی کے لیے ہے، یعنی اچھا انجام پرہیزگاری کے لیے ہے.
اگر تمہاری زندگی میں تقویٰ ہوگا اللہ رب العالمین تم کو اچھے انجام تک لے جائے گا، کامیاب کرائے گا۔ کامیابی حلال حرام ایک کر کے پیسہ خوب کمانے میں نہیں ہے، پرہیزگاری میں ہے، برائیوں سے حرام سے بچنے میں ہے۔ ان دو آیتوں میں آپ دیکھیے، پہلے آیت میں بتایا تمہاری زندگی کا مقصد عبادت ہے، اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور میں بندوں سے رزق نہیں چاہتا کہ مجھ کو کھلائیں، اور پھر کہا کہ اللہ ہے جو رزاق ہے۔ وہی بات نبی سے کہی، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، آپ بھی نماز پڑھو، اور ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں۔ کیوں اشارہ بار بار عبادت آتا رزق آتا، عبادت آتا رزق آتا، ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جوڑی ہے۔ اللہ کی عبادت کا حق ادا کر، اللہ تعالیٰ تیرے رزق کا مسئلہ حل کرے گا۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کا رزق کا مسئلہ کہیں نہ کہیں عبادت سے جڑ کے رہتا ہے۔ اگر مولوی صاحب بولے نماز پڑھتے ہیں، ارے پھر وہی شروع کیے تم نے۔ اللہ کے بندے جو بیماری کا علاج ہے وہ نہیں بتائیں گے، دوسرا کیا بتائیں گے تجھ کو؟ عبادت کر، رزق کا مسئلہ حل ہوگا۔ ایک حدیث سے اور بات ایک دم کھل کے واضح ہوگی اس میں انشاءاللہ۔ پہلی چیز، پہلا حل کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کا اہتمام، سماج میں رزق کا مسئلہ حل کرنا ہے، معاشی مسائل مسلمانوں کے حل کرنے ہیں۔ سب سے پہلے مسلمانوں کو اللہ کا بندہ بنانا پڑے گا۔ اگر بندہ بنتا ہے رزق کا مسئلہ حل ہوگا، نہیں تو نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایک حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں یقول ربکم تبارک و تعالی، تمہارا رب تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ابن آدم، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے ابن آدم، اے انسان، تفرغ لعبادتی، اپنی عبادت کے لیے میری فارغ ہو جا، یعنی میرے سوا کسی کی عبادت مت کر، صرف میرا بندہ بن جا۔ ایک، دو، اپنے دل کو میری بندگی کے لیے فارغ کر دے، کسی اور کا بھی بندہ دل میں مت بن، عبادت کے لیے فارغ ہو جا، اپنے دل کو اور اپنے وقت کو عبادت کے لیے فارغ کر، منافقین کی طرح مت آ۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، کیا ہے آگے؟ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں، آتے ہو، تفرغ لعبادتی میں یہ بات نہیں ہے، آتے تو ہیں لیکن کیسے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کسل کا مطلب ہوتا ہے سستی، نہیں چاہتے ہوئے مردار کی طرح آتے ہیں، بوجھل بن کے آتے ہیں، جیسے کوئی مجبوری میں کوئی بوجھ اٹھا کے آ رہے ہیں، دل میں چاہت نہیں، مخالفت ہے، کیا اب نہیں جائیں گے تو دیکھیں گے سب لوگ نمازی نہیں ہیں، منافق کا فتویٰ لگا دیں گے ہمارے اوپر، بے نمازی کا لیبل لگا دیں گے، ہم جانا پڑے گا بھائی، لیکن دل اندر سے چاہتا، نماز کو پسند نہیں کرتے۔ تو عبادت کے لیے فارغ ہونا یہ نہیں ہے، اور یہاں صرف نماز کی بات نہیں ہو رہی، لعبادتی، عمومی بندگی، جب جس چیز کا مطالبہ ہے اللہ کی بندگی کا، فارغ ہو جاؤ اس کے لیے، دل کو اپنے فارغ کر، راضی کر اس کے لیے، اور وقت کو اپنے فارغ کر اس کے لیے، ٹائم نکال اس کے لیے۔ تفرغ لعبادتی املأ قلبک غنا، اللہ اگر میں ایسا کروں تو کیا ملے گا؟ میں اپنے دل کو تیری عبادت کے لیے اگر فارغ کر لوں، دل سے تیرا بندہ بن جاؤں، کسی اور کا نہیں، اور دل میں تیری عبادت کے لیے میں نیگیٹو فیلنگز نہ رکھوں، اور میں اپنے ٹائم میں سے تیری عبادت کے لیے وقت نکالوں بھی، اگر یہ تین کام میں نے کر لیے تو کیا ملے گا؟ املأ قلبک غنا، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا۔ غنا کس کو بولتے ہیں؟ ایک ہے محتاجی، ایک ہے غنا۔ تیرے دل کو میں محتاجی سے پاک کر کے غنی بنا دوں گا،
تیرے دل کو مالدار بنا دوں گا. اصل مالداری کہاں ہوتی ہے؟ ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ ہے، 10 ہے، لیکن اس کو لگ رہا ہے کہ کم ہے. دل میں کیا ہے پھر؟ غم ہے. ایک غریب آدمی ہے، بیچارہ بولتا ہے 2 لاکھ رہے تو بس خوش، 50,000 بزنس میں ڈالوں گا، 50,000 سے گھر ریپیئر کر لوں گا، 50,000 سنبھال کے رکھوں گا، 50,000 1 سال بھر کھاؤں گا. غریب آدمی کا یہ حال رہتا. اس کو مل گئے 2 لاکھ تو کیسا ہوتا؟ ایک دم خوش. اور یہاں یہ اس کے پاس کتنے ہیں؟ 10 کروڑ ہیں. لیکن دل میں کیا احساس ہے؟ کم ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دل میں جب کم ہے تو غم ہے، رہ کے بھی خوش نہیں، اور ہو کے بھی محتاجی کا احساس. کمی کا احساس کمی سے برا ہے. ایک آدمی کے پاس زیادہ رہ کے اس کو کم لگتا تو اندر کیا ہوگا؟ خوشی ہوگی کہ دکھ ہوگی؟ دکھ ہوگا اس کو. اور دنیا میں خوش رہنا کہ دکھی رہنا اپنے کو؟ وہ خوش رہنا چاہتا، لیکن زیادہ رہ کے بھی کیا ہے؟ دکھی ہے. کیونکہ احساس کیا ہے؟ کمی کا احساس ہے. یہ احساس ہے جو آدمی کو پریشان کرتا ہے. پرسیپشن بعض اوقات ریالٹی سے زیادہ دکھی کرنے والا ہوتا ہے. کیا ہوا اتنا برا نہیں رہتا، لیکن یہ جو برا اس کو سمجھ رہا ہے وہ زیادہ برا سمجھ رہا ہے اس کو، تو اس پرسیپشن کی وجہ سے زیادہ دکھ ہوتا آدمی کو. املأ قلبک غنا، تیرے دل کو میں غنی کر دوں گا، تیرے دل کو مالدار کر دوں گا. یعنی تجھ کو محتاجی کا، کمی کا احساس نہیں رہے گا. کم ہو تو بھی تجھ کو کچھ نہیں لگے گا، سکھی. املأ قلبک غنا، لیکن اللہ خالی احساس مٹ گیا، پیسے تو لگتے نا خریدنے کو. آدمی کیا بولتا؟ ٹھیک ہے بھائی اندر دکھ نہیں ہو، لیکن پھر اس کے بعد خریدنا تو پڑے گا. اس احساس کو دے کے تو کچھ خرید نہیں سکتے نا، کھانا، روٹی، کپڑا اور دکان، مکان. املأ قلبک غنا، لیکن صرف اتنا نہیں دوں گا. سب سے پہلے تو تیرے دل کو میں ہیلدی بنا دوں گا. بیمار دل نہیں رہے گا. کم ہے، زیادہ چاہیے، کتنا اچھا ہوتا اتنا ہوتا تو کیا فائدہ اتنا رہ کے بھی. اندر سے جو اندر تیرے بیماری ہے، بیماری صاف، دل صحیح. پھر املأ یدیک رزقا، لے تیرے ہاتھوں میں رزق، تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا میں. یدیک، یہ ہاتھ کے یہ ہاتھ، یدیک کتنے ہاتھ ہوتے ہیں؟ 2. رفع الیدین بولتے نا. دونوں ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا میں. دل کو بھی غنی کر دوں گا اور دونوں ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا. یا ابن آدم لا تباعد منی، اے ابن آدم مجھ سے دور مت جا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھ سے دور مت جا. کیسے جاتا دور آدمی؟ سب سے پہلے دل سے دور ہوتا ہے، مسجد سے دور ہوتا ہے، اعمال سے دور ہوتا ہے، دینی مجالس سے دور ہوتا ہے. اور نتیجے میں کس سے دور ہو جاتا؟ اللہ کی یاد زندگی میں نہیں، زندگی میں صحیح عقائد نہیں، زندگی میں عبادات کا اہتمام نہیں، زندگی میں اللہ کے حکموں کی کوئی قدر نہیں. اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا، اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کرتا. یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لا تباعد منی، لا تباعد منی، مجھ سے دور مت ہو. اللہ نہیں چاہتا تو اللہ سے دور ہو، تو اللہ سے دور جا رہا. مجھ سے دور مت جا. فَأَمْلَأْ قَلْبَكَ فَقْرًا، مجھ سے دور جائے گا کیا کروں گا میں؟ سزا کیا ملے گی؟ دنیا میں 2 سزائیں ملیں گی. فَأَمْلَأْ قَلْبَكَ فَقْرًا، تیرے دل کو فقیر بنا دوں گا میں. دل میں ہمیشہ کمی کا احساس رہے گا، سب رہ کے بھی کچھ نہیں رہے جیسا لگ رہا. کیوں؟ تو اللہ سے دور ہے. بھئی تو اللہ کو نہیں پایا، سب پا کے بھی تو فقیر کا فقیر ہی رہے گا.
اگر تو نے اللہ کو پایا, کچھ نہیں پایا دنیا میں, سب ہے تیرے پاس. فَأَمْلَأَ قَلْبَكَ فَقْرًا, تیرے دل کو میں فقیر بنا دوں گا, ہمیشہ کمی کا احساس تجھے ستاتا رہے گا. وَأَمْلَأَ يَدَيْكَ شُغْلًا, اور تیرے ہاتھوں کو, دونوں ہاتھوں کو میں کام میں بزی کر دوں گا. فقیر کا فقیر ہی رہے گا تو, تیرے دل میں محتاجی کا احساس رہے گا, کام بہت کرے گا تو, ہو سکتا ہے کمائے بھی تو, لیکن اندر ہمیشہ کیا رہے گا, کمی کا احساس رہے گا. ایسی زندگی چاہیے؟ اللہ سے دور مت جا, اللہ کی پکار کو قبول کر. جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اس کی پکار کو قبول کر, نماز پڑھ, جا مسجد. اپنی تنہائیوں میں اللہ کو بھول مت, موج مستی میں کھو کے اللہ رب العالمین سے دور مت جا. اللہ کے دین کو, دینی مجالس کو چھوڑ کے ناچ گانوں کی مجلسوں میں, طوائفوں کو دیکھنے میں اپنا وقت مت گزار. ریموٹ لے کر بیٹھا, ہاں دیکھ رہا, موبائل میں تو آج تو موبائل میں چل رہا سب کچھ, ٹیلی ویژن بھی نہیں, اپنے اپنے روم میں سب کے پاس ہے, بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر. ٹک ٹاک میں بے حیا عورتوں کے ویڈیو دیکھتے ہوئے, فیس بک پہ بے حیائی دیکھتے ہوئے بیٹھا اس پہ. اذان ہوئی, تھوڑی دیر کے رکا, اس کے بعد پھر سے شروع. میچ کوئی دیکھ رہا, کوئی کیا دیکھ رہا, ہاں کوئی فلمیں دیکھ رہا. بولے آواز کم کرو, آواز کم کرو, بہت بڑا احسان ہوا تیرے, ہاں دین پہ بہت بڑا احسان کیا تو, اذان کے وقت میں آواز کم کر دیا تو نے. میوزک ہے بند کر. پھر اذان ہو گئی, ہوئی نا اذان, ہاں بازو کی مسجد کی بھی ہوئی نا, وہ بھی ہو گئی, دونوں ایک ساتھ ہو گئے. اب کیا گھر تھوڑا بڑا کر آواز, اذان ہوئی, نماز ہوئی, سب کچھ ہوا. یہ کیا ہے, پھر سے اپنا آن کر کے بیٹھا دیکھ رہا ہے. اللہ کی طرف سے تجھ کو بلایا گیا تھا, تو مہمان نہیں بنا اللہ کا, تو اللہ کا مہمان, شاہی مہمان نہیں بنا, تو ذلیل کا ذلیل ہی رہے گا. دکان میں بیٹھا ہوا ہے, مکان میں بیٹھا ہوا ہے, آرام کی وجہ سے, کام کی وجہ سے, مرد ہے, عورت ہے, اللہ کی عبادت زندگی میں نہیں, تو تمہارے دلوں میں ہمیشہ سڑان رہے گی. تم مالدار رہو گے, کروڑ پتی رہو گے, بھیکاری کے بھیکاری رہو گے, تم ذلیل کے ذلیل رہو گے. تم اللہ کے نہیں بن سکتے, تم بادشاہ کے غلام نہیں بنتے, تم کو اللہ تعالیٰ غلاموں کا غلام بنائے گا. ذلیل لوگوں کا غلام اللہ تم کو بنائے گا. تم پہ ایسے لوگ راج کریں گے جو ذلیل ہوں گے, لیکن ان سے زیادہ ذلیل تم ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ تم نے اللہ کے دین کو عزت نہیں دی, اللہ کی دعوت کو عزت نہیں دی, اللہ کی عبادت کو تم نے عزت نہیں دی. کیسے تم کو عزت ملے گی؟ آج یہ حل سمجھ میں نہیں آتا. کچھ ایسا بتاؤ کیسا پیسہ آئے, ہاں بٹ کوائن بتاؤ ہم کو, کچھ تو شارٹ کٹ بتاؤ ہم کو. حل وہ ہے جو اللہ کا حل ہو. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی, اے نبی آپ کہیے ہدایت تو اللہ والی ہدایت ہی ہے, گائیڈنس تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہو. انسانوں کے حل آتے جاتے رہتے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ والا حل ہی اصل حل ہوتا ہے. سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ مسلمان سچے معنوں میں کیا بنے, اللہ کا بندہ بنے. اس کی زندگی میں عبادت, اس کی زندگی میں ذکر ہو اللہ کا. صبح بسم اللہ بول کے کھاتا نہیں اور سمجھتا ہے کہ رزق کم پڑ رہا, شرم آتی. اتنا سا نہیں بول سکتا, تو بسم اللہ نہیں بول سکتا کھانے سے پہلے, کیسے برکت آئے گی؟ گھر میں آتا ہے سلام نہیں کرتا ہے. حدیث میں ہے گھر میں جائے تو سلام کر گھر والوں کو, تیرے لیے برکت ہوگی, گھر والوں کے لیے بھی تیرے لیے بھی. گھر میں آتا سلام نہیں کرتا, کتنا انرجی لگتی ہے اس کو, کتنا ٹائم جاتا اس کو. لیکن تو جب دین کے اعمال کو تو نے ناقدری سے پھینک دیا, تجھ کو بھی اللہ نے پھینک دیا. دین زندگی میں آئے, اللہ کی بندگی زندگی میں آئے. کھانا کھایا آدمی بسم اللہ بول کے کھائے, کھانے کے بعد دعائیں پڑھے اس کی, تب جا کے رزق کا معاملہ ہوگا.
लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करोगे हम नेमत को और बढ़ाएंगे। है ज़िंदगी में शुक्र? खाने के बाद कभी अल्हम्दुलिल्लाह बोलता? हाँ, डकार लेके बस खामोश हो जाता। और आइसक्रीम होता तो बहुत अच्छा होता है इसकी बात। मीठा कम है, मीठा रहना दावत में मज़ा आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बोला, खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया तूने, कैसे बरकत आएगी ज़िंदगी में, कैसे नेमतों में इजाफा होगा। ये असल चीज़ है, ये असल चीज़ है। ज़िंदगी में दीन आए, अल्लाह की बंदगी आए, वो अल्लाह का बंदा बने, फिर अल्लाह उसको थोड़े में भी काफ़ी कर देगा, थोड़े में भी काफ़ी कर देगा। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाएं। ये जो हदीस मैंने ज़िक्र की, इसको इमाम अहमद, तिरमिज़ी, इब्न माजा और हाकिम ने रिवायत किया है और अल्फाज हाकिम के हैं। सहीह जामे सगीर में शेख अल-अलबानी ने कहा कि हदीस सही है। तो ये हदीस नंबर 1914 पर रिवायत सहीह जामे सगीर में मौजूद है। तो ये पहली बात हमने देखी कि माश या रिस्क का जो मसला है, इसका सबसे पहला हल क्या है? बैंक खोलना इस्लामिक? वो भी हो सकता है, लेकिन हम उस पर बात नहीं करें, क्योंकि हमारे यहाँ इस्लाम में हमारा कोई गवर्नमेंट है जो हमारे पास है कि पैसे कल को लाइन लगा के लोग खड़े हो जाएंगे। ये हल है जो हर आदमी अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो ताजिर हो, चाहे वो जॉब करता हो, ये हर एक के लिए अपनी ज़िंदगी के रिस्क के बढ़ाने के लिए ज़रिया है। वो क्या है? सबसे पहले उसकी ज़िंदगी में देखना कहीं इबादत में तो कोताही नहीं हो रही अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि रिस्क का मामला किससे जुड़ा हुआ है? अल्लाह की इबादत और उसकी बंदगी से। अल्लाह ताला हम सबको समझता फरमाएं। मज़ीद बातें इंशाअल्लाह हम आने वाले दर्स में देखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको दीनी मजालिस में आने की तौफ़ीक़ दे और अल्लाह का वाक़ई हक़ीक़ी मानों में अल्लाह ताला हम सबको बंदा बनाए और दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।